سوال: ایام حیض میں استانی صاحبہ قرآن کیسے پڑھائے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ ایک ایک لفظ کر کے سبق پڑھائے، جیسے الحمد پر سانس توڑے، پھر للہ پڑھے، پھر رب، اور پھر العالمین وغیرہ۔ تفصیل: علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، ایک آیت سے کم مرکب نہیں پڑھ سکتی، ایک ایک لفظ کر کے پڑھ سکتی ہے، کیونکہ حیض والی استانی کے لیے ایک ایک کلمہ کر کے تعلیم دینا فقہا نے جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں۔ یہی حکم تورات، زبور اور انجیل کا ہے۔ سوال: ایام حیض میں معلمہ کتب دینی کا سبق کیسے پڑھائے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ وہ تمام سبق بشمول احادیث پڑھا سکتی ہیں۔ ہاں، سبق کے دوران جہاں جہاں قرآن پاک کی آیات آئیں انہیں چھوڑ دے، یا اشارہ کر دے، یا کسی سے تلاوت کروا دے۔ تفصیل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی خاتون اور بے غسل شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ سوال: بالغ بچیاں ایام حیض میں قرآن کا سبق کیسے پڑھے؟ جواب: تلاوت قرآن پاک ہو یا ترجمہ قرآن یا تفسیر، ان سب کی سماعت جائز ہے، البتہ قرآن اور کتب میں موجود قرآنی آیات کو چھونا اور پڑھنا منع ہے۔ سوال: عورت کا ایام حیض میں ذکر و اذکار کرنا کیسا؟ جواب: قرآن پاک کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار، تسبیحات، وظیفے اور درود شریف ہیں ان کو پڑھ سکتی ہیں۔ تفصیل: علامہ طمرطاشی و حصکفی تحریر فرماتے ہیں، حیض والی اور بے غسل کے لیے دعاؤں کا پڑھنا، چھونا، اللہ کا ذکر کرنا اور تسبیح کرنا جائز ہے۔ سوال: عورت ایام حیض میں قرآن یا قرآن کے ترجمہ کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ جواب: خاتون پڑھنے والی ہو یا پڑھانے والی، بہر صورت قرآن، اس کے گتے اور وہ غلاف جو اس گتے کے ساتھ سلا ہوا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح جس میں تفسیر کم ہے اور قرآن پاک کی مقدار زیادہ ہے، اسے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان اور اس جیسے حاشیہ نما تفسیریں۔ تفصیل: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الواقعہ میں آیات نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ: اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، بخلاف قرآن پاک کے کہ اس کی جلد کو اور قرآن کی سفید جگہ کو چھونا جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ اسے چھونا جائز ہے، یہی قیاس کے زیادہ قریب ہے، مگر تعظیم کی وجہ سے منع کیا، جیسا کہ بحر میں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اسے چھونا بھی منع ہے، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔ باقی تمام آسمانی کتب کا حکم بھی قرآن والا ہے، جیسا کہ ہم نے کہستانی میں سے ذکر کر دیا۔ علامہ عمر ابن نجیم لکھتے ہیں، اور قرآن کو چھونا بالاجماع منع ہے، اگرچہ وہ فارسی میں لکھا ہو، یہی صحیح ہے۔ باقی رہا امام اعظم کے نزدیک تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ سوال: ایام حیض میں کتب کو ہاتھ لگانا کیسا؟ جواب: قرآن پاک کے علاوہ تمام کتب بشمول
کتب احادیث کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ تفسیر میں سے جس تفسیر کی مقدار زیادہ ہے اسے بھی ہاتھ لگا سکتی ہے، جیسے حاشیہ والی جلالین شریف، مگر اس صورت میں بھی وضو کر کے ہاتھ لگانا چاہیے۔ لیکن تفسیر میں جہاں قرآن پاک لکھا ہوا ہے اسے نہیں چھو سکتی۔ تفصیل: علامہ حصکفی لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب نے بے وضو کے لیے تفسیر کی کتب کو چھونا جائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے قرآن کی زیادہ ہونے یا تفسیر کے زیادہ ہونے میں تفصیل بیان نہیں کی۔ ہاں، اگر غالب کا اعتبار کیا جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ البحر الرائق میں ہے، خلاصہ میں ہے، کتب احادیث اور فقہ کو بے وضو چھونا صاحبین کے نزدیک مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ شریعت کی کتب کو دامن کے ساتھ بھی نہ چھوئے بلکہ باوضو ہو کر چھوئے، اور یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، تختی یا درہم یا دیوار میں قرآن لکھا ہو تو اس کو چھونا جائز ہے، لیکن قرآن لکھے ہوئے کو چھونا منع ہے۔